کبھی بھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ خود تو تکلیف میں ہے اور خود کچھ بھی نہ کر سکے، غریب ہے، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ پھر ایسا نہ ہو کہ غریب ہے، ماڑا ہے، خود تو کچھ نہیں کر سکا، پر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کر دے۔ ایسا نہ کرنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، فقیر فاقہ مس انسان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا ان پر زمین کے قبضے کا۔ میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پہ جس نے زندگی ساری دیانتداری اور ایمانداری سے گزارے ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں نا۔ ہم بات کسی کے بارے میں کر رہے ہیں، کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت سعید ابن زید پر الزام لگا دیا، اتنا بڑا آدمی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اور عورت نے الزام لگا دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ والے بد دعا دیتے ہیں نا، لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے کہ کلیجہ پھٹ جائے، پھر کیا ہوگا؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث شریف میں آیا ہے، دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید کا وصال ہو گیا تھا، زمانہ کافی گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اپنی آنکھوں سے اندھا ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس کے گھر میں ایک کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گرتے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہوتی، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے، تو پھر بد دعائیں نکلتی ہیں زبان سے۔